اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء پروردگار کا احسان ہے لطف ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی ہے کہ حالت ایمانی میں ہم ایک مرتبہ پھر فرش عزا کو درک کرنے کے قابل ہو سکے ہیں کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار کی مدد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نگاہ لطف و عنایت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ان 5 دنوں میں آپ کی خدمت میں بصیرت کے عنوان سے کچھ مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مرحلہ صرف یہ کہ آج کی جو تاریخ ہے بعض روایات کے مطابق اہل بیت اطہار کا شام میں یا دربار شام میں ورود اس تاریخ کے حوالے سے بعض علماء نے تاریخ میں نسبت دی دوسری جانب 29 اگست کی جو تاریخ ہے وہ مکتب اہل بیت اطہار مذہب شیعہ کے ایک عالم مجاہد اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے واقعاً جلیل القدر عالم دین جناب
علامہ مفتی جعفر حسین علیہ الرحمہ کی آج وصال کی ان کی تاریخ ہے کہ پروردگار اس تمام مجالس کو برپا کرنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے تمام جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کے مرحومین کو اور خصوصاً علامہ اور دیگر جتنے بھی علماء بزرگوار دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان تمام کو پروردگار مغفرت فرمائے، سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ علماء باعمل جو پاکستان میں ہی دنیا بھر میں جہاں پر بھی رہے ہیں، ہمیں کم از کم ان کی سیرت پر اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق پروردگار عنایت فرمائے۔ گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت، یہ تقریباً سورہ مبارک یوسف کا اختتامی جو مراحل ہیں، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ متوجہ ہوں گے کہ قرآن کریم میں مختلف انبیاء، مختلف اقوام، مختلف اولیاء کے جو تذکرے ہیں، یا بہت مختصر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ان کی طرف، یا بعض کو اگر بیان کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے مختلف واقعات کو نقل کیا ہے۔ واحد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ جس کو قرآن نے احسن القصص کے نام سے بھی یاد کیا، سورہ مبارکہ یوسف میں ایک بڑے منسجم اور ایک بڑے منظم طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ پروردگار نے بیان کیا۔ یہ جو قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروردگار نے قصوں کو بیان کیا ہے، یعنی اور جب یہ لفظ استعمال کیا احسن القصص، تو یعنی پروردگار نے جو قصے بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے بہترین یا احسن قصص جو قرار دیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بس قرآن نے قصہ گوئی کی ہے، قرآن نے داستان گوئی، قصہ گوئی، قرآن نے واقعات کو گزشتہ اقوام کے بیان کیا ہے۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف چند ایک خاص اشارے کروں گا بھی، اس سے بحث ابھی نہیں ہے کہ انسان میں قصہ گوئی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، مختلف اقوام میں کیا سلسلہ رہا، بھی میں کسی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ہم سب بہت اجمالی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ انسانوں کی تاریخ جتنی قدیم ہے تقریباً اتنی ہی انسانوں کے درمیان میں قصہ گوئی کی تاریخ بھی قدیم ہے، اور آج کے زمانے میں قصہ گوئی نے اگر اپنی شکل کو اور نوعیت کو اجمالی طور پر اگر تبدیل کیا ہو، یعنی وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک زمانے میں قصہ گوئی نے الفاظ کی شکل اختیار کی، اسی الفاظ کی شکل نے تھیٹر کی شکل اختیار کی، پھر ایک زمانہ بڑا زبردست قسم کا وہ رہا جس میں کتابت کی صورت میں قصوں کو لکھا جاتا رہا، جس سے پورا ادب ہمارا وجود میں آیا، اور بڑے طولانی قسم کی شاعری، طولانی قسم کے ناول وغیرہ لکھے گئے، وہ سارے کے سارے مطالب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ موجودہ دور میں اسی قصہ گوئی نے اپنی شکل جو پرانے دور میں تھیٹر کی شکل تھی، جدید دور میں کتاب کی شکل تھی، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ویژول شکل میں آج جو ہم سوشل میڈیا پر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قصہ گوئی کی جدید ترین شکل ہے۔ قصے بیان کرنا، کہانیاں بیان کرنا، اور اب اس کی میں ڈیٹیلز میں نے عرض کیا، یہ چونکہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، میں بھی اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرا ہدف ہے کوئی، لیکن جو نقطہ یہاں پر خاص طور پر از ابتدا آپ کے ذہنوں میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قدیم الایام سے لے کر اب تک انسان کی ان قصہ گوئیوں کا جو اصل ہدف ہے وہ 2 یا 3 چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس کو آج شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ لفظ انٹرٹینمنٹ ہے۔ بھئی میڈیا آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ اب اس انٹرٹینمنٹ کے میں یعنی معنی اپنے طور پر بیان کرنا چاہوں اور اس پر بحث کرنا چاہوں تو وہ اپنی جگہ ایک
الگ پوری تفصیل ہے، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے اس وقت، اس لیے کچھ چیزوں کو خلاصتاً بیان کروں گا۔ یہی انٹرٹینمنٹ، یہی اپنے آپ کو مشغول، اچھا انٹرٹینمنٹ کا کیا ہدف ہے؟ بلاخر انٹرٹینمنٹ برائے انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے، بلا کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو کہا کہ جی انسان آج کی دنیا میں اتنا مشغول ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا اس کے اوپر ٹینشن ہے، اس کے اوپر پریشر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس ساری کیفیت سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اپنے آپ کو آسودگی دینا، اپنے آپ کو تھوڑا سا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان کو کوئی راہ چاہیے کہ جو وہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی انٹرٹینمنٹ خود ہدف ہے کس چیز کا؟ اس سیٹسفیکشن کا اور اس آسودگی کا جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں لفظ تھوڑا سا بدل دوں، یہی آسودگی، یہی سیٹسفیکشن جس کو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس کا جو کور اگر آپ اس کا نکالنا چاہیں کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، تو کہیں گے جی اطمینان کی خاطر، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی خاطر، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے اوپر جو ٹینشنز ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ایسی کیفیت سکون اور اطمینان میں لانے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تفریح ہو، اس کی زندگی انٹرٹینمنٹ میں ہو۔ یہ انٹرٹینمنٹ کیا کرتی ہے جی؟ آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ سیٹسفائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آپ کی زندگی میں اطمینان کو ایجاد کرتی ہے۔ اب جتنا انسان ذہنی طور پر مطمئن ہوگا، آسودہ ہوگا، پرسکون ہوگا، اتنی اس کی کریٹیوٹی، اتنی اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ بس اب آپ غور کریں تو ہمارے پاس یعنی انٹرٹینمنٹ کا ہدف کیا ہے؟ اطمینان۔ اطمینان کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیقی اور جو پروڈکٹیوٹی کی صلاحیتیں وہ اور زیادہ نکھر کر اور شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ جواز پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کرے۔ تفریح اسی خاطر ہے، انٹرٹینمنٹ اسی خاطر ہے۔ اور آج کی دنیا میں بالکل آسان ترین انٹرٹینمنٹ انسان کے لیے کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ کوئی اچھی سی فلم دیکھ لیں، کوئی بڑی لائٹ سی مووی ہو، کوئی بڑا اچھا سا مثلا ڈرامہ ہو جس کی کہانی اچھی ہو، جس کی سٹوری اچھی ہو، کوئی اینیمیشن، اینی تھنگ لائک دیٹ، کچھ بھی ہو بھائی، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اطمینان دلائے گا۔ اب یہ بحث میں چونکہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیٹسفیکشن آپ اس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، وہ الہی اور رحمانی سیٹسفیکشن ہے یا شیطانی سیٹسفیکشن؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آج ہمارے گھر کا، ہماری زندگی کا، ہمارے حیات کا جو عنوان ہے سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پہ میری اور آپ کی جو جدید نسل ہے وہ پوری طرح سے جکڑی ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے جال میں۔ اب یقیناً اب بچہ ہمارا کس طریقے سے گرفتار ہے وہ آپ کو اب بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل آن کر کے پکڑا دیں، 2 منٹ بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جال کتنا خوفناک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کیجئے گا، میں کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ یہ چیزیں تفصیل سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیٹسفیکشن اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ رحمانی ہے یا شیطانی؟ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کیجئے گا، اب غور کیجئے گا، اگر اطمینان، اگر آسودگی، اگر سیٹسفیکشن شیطانی ہو تو اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹیوٹی آتی ہے، اس کے نتیجے میں جو تخلیقی صلاحیتیں انسان کے اندر سے ایجاد ہوتی ہیں وہ خود بخود شیطانی ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات تھوڑا سا اپنے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں اور مومنین کے ذہنوں میں آسان ہو جائے نسبتاً۔ آپ غور کیجئے گا، انسان کا ایک مسئلہ ہے بھوک، ہے نا، انسانی مسئلہ ہے بھوک، ہر انسان کو لگتی ہے، اور اس بھوک سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا راستہ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھی غذا، اپنے آپ کو مقوی غذا، ایک اچھی نیوٹریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی اس بھوک کو تو مٹاؤں گا، ایک اطمینان، ایک سیٹسفیکشن کا لیول حاصل ہوگا۔ جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میرا جسم
سیٹسفائیڈ ہوگا تو پھر میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں کوئی پروڈکٹیوٹی دے سکوں اور کوئی تخلیقی کام انجام دے سکوں. یہ بحث ہے نا, یہ تو پوری بحث ہے ہمارے یہاں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ بھوکے سے پوچھو 2 + 2 کتنے, تو وہ کہے گا 4 روٹیاں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک اس کو اس سوچ سے آگے جانے نہیں دیتی, روٹی سے آگے اس کو سوچنے نہیں دیتی. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سوچے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اطمینان حاصل کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی پروڈکٹیوٹی دے, تو لازمات ہے پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. پیٹ کی طرف سے فارغ ہوگا, پیٹ کی طرف سے مطمئن ہوگا تو پروڈکٹیوٹی دے گا. ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ 2 مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلا مرحلہ یہ ابتدائی طور پہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, اب یہ جو میری بھوک ہے یہ میں 2 طریقے سے مٹا سکتا ہوں. ایک مرتبہ ہمت کروں, محنت کروں, کسب حلال کروں اور جو رزق لے کر آؤں وہ حلال ہو, اور ایک مرتبہ مجھے کوئی شارٹ کٹ نظر آ جائے, رشوت کے ذریعے سے, کہیں چوری کے ذریعے سے, کسی کا مال غصب کر کے حرام طریقے سے بھی میں اپنے پیٹ کو بھر سکتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ روٹی تو وہی روٹی ہے, کھانا بھی وہی کھانا ہے, اور اتفاقاً اگر مثلا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نہ حلال کے ذائقے میں کوئی فرق آتا ہے نہ حرام کے ذائقے میں کوئی فرق آتا ہے. ذائقے میں ہمیں فرق نہیں پتہ لگے گا. اگر اللہ نے حلال اور حرام کے ذائقوں میں فرق رکھا ہوتا تو کتنے ہی ہمارے کھانے کے بزنس بند ہو چکے ہوتے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہاں, آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مطلب احتیاط کا تقاضا اس وقت وہاں پہنچ گیا ہے کہ مسلمان ملک میں ہوتے ہوئے بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے تو باہر سے گوشت کھانے میں احتیاط کرو. یہ ہماری بدبختی ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچا چکی ہے. آپ ابھی بھی اگر کھانے سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا چاہیں گے, مثلا آپ کوئی شادی ہال کھولتے ہیں, آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولتے ہیں, کہیں کوئی باربیکیو, کوئی اس طرح کا سلسلہ, اور لازمات ہے آپ جب گوشت لینے کے لیے جائیں گے تو جن لوگوں کے تجربے, میں تو نہیں جانتا نہ میرا کام ہے, جن احباب نے یہ تجربے کیے اور پھر انہوں نے مجھے بتائے, تو وہ کہتے ہیں آغا صاحب جب ہم معاملہ کرنے گئے مثلا مرغی والے کے پاس کہ بھئی ہمیں اتنی مرغی چاہیے ہوگی, اور پھر ہم نے اس کے ریٹ کے اوپر ان سے بات چیت کرنا چاہی, تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا کہ اگر آپ کو کم ریٹ پر چاہیے تو مسافر بھی حاضر ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا تعجب کر کے کہ بھئی مسافر, میں تو مرغی لینے کا, مسافر سے کیا تعلق ہے؟ کہ بھئی اگر آپ کو کم ریٹ پہ چاہیے تو مسافر مرغی ہم آپ کو کم ریٹ پر. کہا میں پھر بھی متوجہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھئی مسافر سے کیا مراد ہے؟ کہا بس وہ جو آخرت کا سفر طے کر چکی ہوتی ہے. تصور کریں کوئی مسلمان ہو کر حرام کو اتنے آسانی سے خرید و فروخت کر لے اور پھر اپنے آپ کو وہ مسلمان تصور کرے, جو مسلمانوں کو تھوڑے سے منافع کی خاطر مسلمانوں کو حرام کھلانے پہ راضی ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میرا کلمہ مجھے فائدہ پہنچا دے گا. یاد رکھیے گا اس بات کو, اہل بیت اسی طرح کے کلموں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کے لیے آئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. دیکھیے کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا کا ایک تعارف کلموں کے درمیان فرق بیان کرنا ہے, ورنہ کلمہ وہاں پہ بھی پڑھا جا رہا تھا, کلمہ یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا. نماز پڑھنے والے وہاں پر بھی موجود تھے, نماز پڑھنے والے یہاں پر بھی موجود تھے, روزہ وہاں پر بھی رکھ رہے تھے, یہاں پر بھی رکھا جا رہا تھا, قرآن کی تلاوت وہاں پر بھی ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت یہاں پر بھی ہو رہی تھی. قیامت تک کے درمیان میں مومن اور منافق کے کلموں کے درمیان میں فرق باقی رہے. حسین نے کربلا برپا کی ہے. لہذا یہی یقین کریں مرحلہ یہی ہے. یعنی آپ اگر کربلا کو ایک تجربہ, ایک کربلا کا مرحلہ کیا ہے, اس طرف حرام رزق ہے, اس طرف حلال رزق ہے, اس طرف حرام نطفے ہیں, اس طرف حلال نطفے. یہی تو فرق ہے کربلا, اسی تو فرق کا نام ہے. اور یہ فرق آج بھی بتا رہا ہے جو حسین کے ساتھ ہے, اس کا رزق بھی حلال ہے, شجرہ بھی حلال.
ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھو تمہارے اندر حسینیت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ حسینیت ہی انسانیت ہے، حسینیت ہی انسانیت ہے۔ اگر انسانیت کو خلاصہ کرو حسینیت، حسینیت کو خلاصہ کرو انسانیت ہے، حسینیت ہی اصل اسلام ہے۔ بس اصل جو کربلا میں امام حسین نے کام کیا ہے، منافق اور مومن کے درمیان جو فرق ہے، ان کلموں کے درمیان فرق۔ لہذا اللہ نے حلال اور حرام کے درمیان ذائقے، غور کیجئے گا، یا میں خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، اللہ نے حلال اور حرام کے درمیان ذائقے میں فرق نہیں رکھا ہے، تاثیر میں فرق رکھا ہے۔ حلال اور حرام میں ذائقے کا فرق نہیں، ذائقے کا فرق نہیں ہے، تاثیر کا فرق ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا نا، کربلا اسی فرق کا تو نام ہے۔ کربلا میں اس طرف حلال ہی حلال ہے، اس طرف حرام ہی حرام ہے، تاثیر کا فرق ہے، تاثیر کا فرق ہے۔ لہذا اگر انسان نے اپنے آپ کو حلال کے ذریعے سے سیٹسفائی کیا ہو، جو تخلیقی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ رحمانی ہوتی ہے، جو پروڈکٹیوٹی اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے وہ خود بخود رحمانی ہوتی ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اگر حرام میری زندگی میں موجود ہے، جو حرام مجھے سیٹسفائی کر رہا ہے، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اب میں ایک مرحلہ اور آگے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے ایک بات اور آپ کو آج اور سمجھانی بھی ہے، وہاں تک پہنچانا ہے، غور کیجئے گا۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف یہ ہے کہ اب اگر بھوک کی ہم نے کیا کہا، انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک عام تصور کیجئے گا، ایک عام تصور یہ ہے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو دماغ کام ہوتا ہے، یہ عام تصور ہے۔ لیکن جب آپ عقل کی دنیا میں تصور کو اوپر لے کر جاتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک واقعہ قصہ بیان کر دوں تاکہ اپنے مطلب کو آپ تک پہنچانے میں مجھے آسانی ہو جائے، کہ یہ جو تصور ابھی میں جس پر بات کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق مولویوں سے نہیں ہے۔ ہاں، مطلب ہمارے ہاں بعض چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی اہمیت کو اگر گھٹانا ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں۔ جب آپ کو دین پریکٹیکل ہی نہ لگنے لگے تو پھر دین کی زندگی میں پریکٹیکیلٹی بھی نظر نہیں آتی۔ جب دین کی پریکٹیکیلٹی نظر نہیں آتی تو دین صرف طاق میں رہ جاتا ہے، زندگی میں نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وہی پریکٹیکیلٹی اگر آپ کو دین میں نظر آنے لگ جائے تو پھر آپ شوق سے لازمات ہے۔ انسان ایک وجہ، اس کی یاد رکھیے گا، ایک وجہ جو ہے کیوں ہم قرآن سے دور ہیں، کیوں ہم دین سے دور ہیں، البتہ میں اس بات کو بالکل تسلیم کروں گا کہ اس میں ہمارے قشر، ہمارے گروہ جو اپنے آپ کو علماء، میں تو البتہ اپنے آپ کو علماء میں بھی شامل نہیں کرتا، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن ہم جیسے طالب علموں کا قصور ہے، ہم نے پریکٹیکل انداز سے دین مومنین کو نہیں سمجھایا۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اگر ہم نے پریکٹیکل انداز میں سمجھایا ہوتا اور پریکٹیکلٹی دین کی آپ کو نظر آ رہی ہوتی تو یقیناً عوام اس دین کو قبول بھی کرتی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے، جس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن ان کو اپنی زندگی کے اندر دکھائی دے رہا ہو۔ یہاں پر ہم اور ہمارا گروہ یقیناً قصوروار ہے۔ میں اس میں کوئی شرمندگی اور عار محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خود ایک مرحلہ ہے کہ ہم اس مقام پر بصیرت حاصل کریں۔ انشاءاللہ بصیرت کی تفصیل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پریکٹیکلٹی نہیں ہے۔ قرآن، میرا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ اس لیے کہ اس کو اس قرآن کی پریکٹیکلٹی اور پریکٹیکل اپلیکیشن اپنی زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اگر یہی قرآن میری زندگی میں پریکٹیکل ہو جائے تو وہ پڑھے گا بھی اور عمل بھی کرے گا۔ لہذا غور کیجئے گا۔ پہلے میں اسی لیے عرض کروں کہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر دوں اور پھر اس طرف آؤں گا۔ میرے ایک استاد ہیں اور میں یقیناً بہرحال ان کا احسان مند رہوں گا، چونکہ میرے استاد بھی ہیں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ زیادہ میں نام اور وہ نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ پاکستان کے جو سوشلسٹ جو تنظیم رہی ہے پاکستان میں، اس کے بانیوں میں سے جو افراد تھے ان کے بیٹے تھے۔ خود بھی بہت ہی زوردار قسم کے سوشلسٹ تھے اور کارل مارکس انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس بلغیریا سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی مارکسزم میں۔ تو بہت ہی ہمارے ہاں جس کو اب کہنا چاہیے ہارڈ کور قسم کے سوشلسٹ تھے۔ اب جو اتنا شدید قسم کا سوشلسٹ ہو،
آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس کا دین سے متعلق نظریہ جو ہے وہ کیسا رہا ہوگا. لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور میں ان کے لیے ہمیشہ زندگی بھر دعا کرتا رہوں. بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ ایسا بھی سیکھا کہ جو حتیٰ بعض دین کے دعوے داروں سے بھی میں نے نہیں سیکھا. تو اپنے یونیورسٹی کے دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک زمانے میں ان سے ہماری قربت زیادہ ہو گئی تو گھر آنا جانا شروع ہوا. تو پروفیسر صاحب کے گھر میں ایک دفعہ گیا تو ان کا ایک شوق تھا, وہ اینٹیک قسم کی چیزیں جمع کرتے تھے. تو ان کے پاس مثلاً ان کے پاس دیوار برلن, جس جنوبی اور شمالی, جو برلن ہے میرے خیال سے شمالی اور جنوبی ہے نا, یا ایسٹ ویسٹ ہے, مجھے بہرحال تھوڑا سا اب اشتباہ ہو رہا ہے, شمالی جنوبی ہے یا ایسٹ ویسٹ ہے. بہرحال وہ جو 2 پارٹ برلن کے جب ہوئے تھے تو جو وال آف برلن جس کو گرایا گیا تھا اس کا ایک ٹکڑا ان کے پاس سووینئر کے طور پر موجود تھا. اس طرح کی چیزیں وہ جمع کرتے تھے. تو ان کے پاس, اب میں یہ ساری تفصیل آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان ذہنوں میں یہ بات رہے کہ جو ابھی میں جس چیز کا ریشہ یعنی اس کے جو بنیاد بیان کر رہا ہوں اس کا فعلاً تعلق مذہب سے نہیں ہے. ان کے پاس چیزوں کے درمیان میں ایک اینٹیک سی, ایک عجیب سی چیز, ایک آرٹ پیس پڑا ہوا تھا جو ایک لکڑی کا بنا ہوا پتلا جس کو آپ کہہ لیں یا مجسمہ تھا. آپ اگر آج گوگل پہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو تھنکنگ مین کے نام سے آپ لکھیں گے, 2 منٹ میں آپ کے پاس اس کی مختلف شکلوں میں صورتحال آ جائے گی. یہ تھنکنگ مین کے نام سے جو مجسمے تیار کیے جاتے ہیں آرٹ کے اندر, یہ ایک خاص قسم کا ایک مجسمہ ہے جو کہ آرٹس میں اس کو خاص طور پہ, یعنی عنوان کیا ہے, اگر آپ آرٹس میں اس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, ابھی آپ اپنے گھر میں جا کر گوگل پہ لکھیے گا تھنکنگ مین اور تصاویر میں جا کے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس لکڑی کے اور مختلف چیزوں کے بنے ہوئے وہ مجسمے آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے اس کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے لوگوں نے اس کو بنایا. اب یہ جو تھنکنگ مین کا مجسمہ ہے, جب آپ انشاءاللہ اس کو جا کر سرچ کریں گے تو تب میری بات شاید آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. اس کے اندر جو کامن چیز آپ پائیں گے وہ کیا ہے, اس مجسمے کا پوسچر کسی بھی انداز سے, سوچنے کے انداز میں, جیسے بعض ابھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے بھی, یہ تھنکنگ پوسچر کہلاتا ہے. ہاں, جس میں مطلب فرض کریں ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہو, یہ ایک تھنکنگ پوسچر ہے. پوسچر اس کا کیا ہے, سوچنے والا ہے. کمال کیا ہے اس کے اندر, جتنے بھی آپ ماڈل دیکھیں گے جنہوں نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے سوچنے کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے, ان سب نے یعنی اس مجسمے کا کمال کیا ہے کہ جو سوچنے والا انسان ہے اس کا پیٹ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ, مثلا کونی کے ذریعے سے جو ران کی جگہ ہے اس کو اوپر کے حصے کو اس کے ذریعے سے سہارا دیتے ہیں اور پیٹ کا جو حصہ ہے وہ غائب کر دیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے تھنکنگ مین. اسٹیچو کس چیز کا, تھنکنگ مین کا. تو میرے استاد نے جب میں نے دیکھا, اس مجسمے کی طرف بھی دیکھا, تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیا دیکھ رہے ہو اس میں. میں کہا دیکھ رہا ہوں اس مجسمے کو. کیا کر رہا ہے یہ. میں کہا بڑی آبویس سی بات ہے, جو پوسچر اس کا بنا ہوا ہے یہ سوچ میں بیٹھا ہے. کہنا اور کیا چیز ہے اس کے اندر. تو لازمات ہے جب میں نے ذرا سی توجہ کی تو مجھے فوراً نظر آ گیا کہ اس کی باڈی کے اندر پیٹ موجود نہیں ہے. تو مجھے تعجب ہوا. تو میں نے کہا سر یہ پیٹ نہیں ہے اس کا. کہنا ہاں ویری گڈ. کب اس کا کنیکشن کیا ہے, کیا کنیکشن ہے. ایک سوچتا ہوا مجسمہ جس کا پیٹ نہیں ہے. میرے لیے تو اب میں نے اپنے طور پر جو بھی ہنٹ اس وقت ذہن میں آ سکتا تھا میں نے لگایا, وہ سارے کے سارے انہوں نے رد کر دیے. اب میری نہیں سمجھ میں آیا, میں نہیں پہنچ سکا اس بات کی طرف. تو میں نے کہا سر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کہنے لگے یاد رکھنا. اب یہ کون کہہ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا بظاہر خدا پر, دین پر, مذہب پر کوئی اعتقاد نہیں ہے. جو مجسمہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ سارے وہ لوگ کہ جن کا دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے آرٹ سے ریلیٹڈ جو افراد ہوتے ہیں معمولاً وہ کہتے ہیں دین بھی ایک طرح کی ریسٹرکشن ہے, دین بھی ایک طرح کی رکاوٹ ہے. اگر آپ نے آرٹسٹ بننا ہے تو اس رکاوٹ کو بھی گرا دو. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رکاوٹ گرانے سے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے. لہذا اس جگہ پر ایک چیز پہنچانا چاہتا ہوں, غور کی جگہ پر. تو میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا سر نہیں سمجھ میں آ رہا میرے. تو کہنے لگے یاد رکھو. کیا یاد رکھو. کہا جب تک یہ کام کرتا رہتا ہے اس وقت تک یہ کام نہیں کرتا.
پھر انہوں نے بات کو مزید مجھے لیے الیبریٹ کیا، کہا یاد رکھنا جب تک انسان پیٹ کی فکر میں ہے تب تک اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یہ کون، میں پھر سے ایک دفعہ دوہراؤں، کون کہہ رہا ہے؟ جس کا خدا پر، دین پر، مذہب پر کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ یہ پہلا مقام تھا زندگی میں کہ جہاں مجھے ایک فکر کا ایک نیا زاویہ ملا۔ وہ زاویہ کیا تھا؟ کہ جب تک آپ پیٹ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عقل، اب غور کیجئے گا، میں پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، کون ہے بتانے والا؟ جس کا مذہب سے، جس کا دین سے کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن جو اس نے کلید دی، اس نے آگے چل کر مجھے سمجھایا کہ روزے کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کیا ہے۔ روزے کی پریکٹیکیلٹی یا دین کے اندر جو ہمارے پاس یہ مقام ہے کہ دین ہم سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے ہم سے؟ کہتا ہے جو بھی جتنا مزے کا بنا کر کھانا ہے کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین ہمیں مزے سے نہیں روکتا، یاد رکھیے گا، دین مزے سے نہیں روکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حلال اور حرام دونوں کا ذائقہ ایک تاثیر فرق ہوتی ہے۔ دین جس چیز سے ہمیں روکتا ہے وہ کیا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر کھانا کھا رہے ہو اتنا کھانا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے۔ اب یہ جو بھوک ہے اس کا اپنا ایک فلسفہ، انشاءاللہ کبھی ماہ مبارک رمضان اگر رہا اور موقع رہا تو میں پھر وہاں پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بھوک کتنی کراماتی بھوک ہے، اور اگر انسان بھوکا رہنا سیکھ لے تو اس کی روح کتنی ترقی کرتی ہے اور عقل کتنی ترقی کرتی ہے، اس کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب آپ غور کیجئے، اب میں مختلف ڈائمنشنز میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ قدیم ترین افراد کہ جن کے بارے میں تمام انسانوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے عقل کی اعلیٰ ترین منزلوں کو حاصل کر لیا، ان میں ایک نام مثلاً بدھا کا ہے۔ بدھا کے بارے میں پورے بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کون تھے اور کیا تھا، لیکن کم از کم بھی جو ان کی تاریخ ہے وہ 3000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ 3000 سال پرانا ایک ایسا انسان کہ جس کے بارے میں اب تک تمام انسانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کی معراج پر پہنچا تھا۔ تو آپ نے بدھا کا اسٹیچو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ بدھا کے اسٹیچو کے اندر جو سب سے یونیک بات کیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ سوچ کے پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا پیٹ بالکل ان کی پیٹھ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خود بدھا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی روح کے اندر وہ تعالی اس وقت پیدا ہوئی جب اس نے اپنے آپ کو پیٹ کی فکر سے آزاد کر لیا۔ لہذا بھی یاد رکھیے گا، رزق حلال کا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں تک ہمیں رزق لے کر جاتا ہے، جب ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں انسان مادی رزق کو چھوڑ کر مانوی رزق کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کی روح اور عقل میں جو تعالی پیدا ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے پیدا نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے بدن کی اور رزق مادی کی فکر میں رہتا ہے۔ لہذا روزے کا فلسفہ انشاءاللہ تفصیل سے میں نے آج صرف اشارہ کیا کیونکہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ مرحلہ کیا عزیزو؟ مرحلہ یہ ہے، یعنی کیا؟ ایک مرحلہ رزق حلال کی جو تاثیر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان آمادہ ہو جاتا ہے رزق معنوی کے لیے، اور جو رزق معنوی لینے کے لیے آمادہ ہو جائے جتنا بھوکا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا روزے دار بنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یعنی یہ جو روزے کے اندر کم از کم 2 طرح کے ایفیکٹ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے۔ کون کون سے ایفیکٹ ہیں؟ ایک روزے کا وہ ایفیکٹ ہے جو عام انسانوں میں آپ کو اور ہمیں اکثر نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی ان کی بھوک کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ان کے اندر بد مزاجی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، ان کے اندر عدم تحمل اتنا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کامن ہے نا، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے۔ مجھے تو ابھی ضمیر جعفری صاحب کی وہ نظم بھی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے روزہ دار کے عنوان سے لکھی، اے میرے بیوی ہوشیار میں روزے سے ہوں۔ کبھی اگر موقع ملے تو جا کر سرچ کیجئے گا، اور اس میں پھر وہ جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے روزہ دار کی، یہ روزہ دار نہیں ہے۔ اگر ضمیر جعفری صاحب سے میری کبھی ملاقات ہوتی تو میں ضمیر جعفری صاحب سے ضرور یہ عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ قبلہ آپ نے جو اس کا عنوان دیا ہے وہ عنوان غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے نا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد آخر میں جب ثواب کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے لیے سوائے کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے کچھ اور نہیں لکھا جاتا۔ ان کے ثواب کے خانے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 17 گھنٹے صرف بھوک اور پیاسا رہا، بس اس کے علاوہ ان کے ثواب کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اب غور کیجئے گا، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بایولوجیکل مسئلہ ہے، فزیولوجیکل پرابلم ہے، ہاں سائنس کا ایک نقطہ ہے، اس کو میں اور آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان بھوکا ہوتا ہے، بھوک
کا افیکٹ انسان کے اوپر کیا پڑتا ہے کہ اس کا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے شوگر لیول کے ڈاؤن ہونے کا افیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اس کے اعصاب پر پڑتا ہے. اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. بس غور کیجئے گا، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو روزے کا یہ ایفیکٹ سائنس کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی سائنس کہہ رہی ہے، آپ کی میڈیکل سائنس بتا رہی ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر ڈاکٹرز وغیرہ موجود ہوں جو میری بات کی شاید تائید کریں، اور اگر میں کہیں اشتباہ کر رہا ہوں تو مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. میں نے جتنا بھی پڑھا مجھے اتنا سمجھ میں آیا. انسان کا شوگر لیول ڈاؤن ہوگا تو اس کے اعصاب پر اثر پڑے گا، اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا. لہٰذا یہ جو کھانا پینے کا مسئلہ ہے، یہ مسائل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہاں پر کیا مرحلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ایسی کیفیت ہو رہی ہو تو آپ فوراً کوئی انسٹنٹلی کوئی میٹھی چیز کھا لیں تاکہ آپ کا شوگر لیول مینٹین ہو اور آپ کے اندر سے وہ بد مزاجی اور چڑچڑاپن ختم ہو جائے. فوراً ایک راستہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو آپ فوراً کو میٹھی چیز کھا لیں. اب غور کیجئے گا، سائنس اور میڈیکل یہ کہہ رہی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون. خدا یہ کہہ رہا ہے تم جتنے بھوکے رہو گے اتنے متقی بنتے چلے جاؤ گے. اب وہ متقی ہوتا نہیں ہے جو غصے میں آ جائے، وہ متقی ہوتا نہیں ہے جو کہ تحمل نہ کر سکے، وہ متقی نہیں ہوتا جو برداشت نہ کر سکے. تو اب غور کیجئے گا، اس کا معنی کیا ہوا کہ دین کسی ایسے مقام کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں سائنس اور میڈیکل نہیں لے کر جا سکتی. لہذا اب کیا ہوگا؟ اب غور کیجئے گا، اپنے لیے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اور افضل، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں روزہ دار بنا ہوں یا نہیں تو اثر پر جا کر دیکھو. جو بھوکا رہ جاتا ہے اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، وہ تحمل نہیں کر پاتا چیزیں، اس کو غصہ جلدی آتا ہے. جو جتنا روزہ دار ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر حلم اتنا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی برداشت کا لیول آٹومیٹیکلی بڑھتا چلا جاتا ہے. پس میں روزہ دار بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں یہ تاثیر مجھے بتائے گی. بالکل اسی طرح سے رزق حلال اور رزق حرام ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو رزق حلال سے سیٹسفائی کیا ہے، اپنے آپ کو میں نے اطمینان حلال ذریعے سے کیا ہے، تو جو تاثیر میرے اندر پیدا ہوگی وہ خود بخود رحمانی ہوگی. لیکن اگر میں اپنے آپ کو حرام طریقے سے سیٹسفائی کر رہا ہوں تو جو چیز میرے اندر پیدا ہوگی وہ خود بخود شیطانی ہوگی. لہذا اب اگر مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، عزیزان من، یہ چیزیں آج ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں شیطانی نظام نے آج کیا کیا ہے، بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے اس نے مجھے اور آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ میں اور آپ ربا لیں، سود لیں. ہاں مجھے اور آپ کو کر دیا نا. مانیٹری سسٹم کے ذریعے سے اس نے کیا کیا، اس نے اسی سود کے نظام کو کیپٹل پرائس کے ساتھ اس طریقے سے مکس کر دیا کہ آج حتی بعض علماء کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ سود کیا چیز ہے اور کیپٹل پرائس کیا چیز ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے خواہ نہ خواہ میرے اور آپ کے گھروں میں سود. میں بحث میں نہیں جانا چاہتا کس قدر خوفناک حرام ہے. کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے کس قدر خوفناک حرام ہے؟ اس قدر خوفناک حرام ہے کہ فرمایا کہ ربا کا 1 درہم، میں نے عرض کیا پھر سے ایک دفعہ دہرا دوں، حلال اور حرام کے ذائقے میں فرق، تاثیر میں فرق ہوتا ہے. اب اگر یہ حرام، دیکھیے یہ حرام چوری کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، یہ حرام رشوت کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، یہ حرام غصب کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، یہ حرام کسی کا حق دبانے، ایک کیفیت غصب ہے، کسی سے چھین لینا. ایک مرحلہ کیا ہے، کسی کو نہ دینا، یہ بھی غصب ہے نا. چیزیں شاید آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کی تھی، دوبارہ بھی دہرا دوں، یہ ممبر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، قرآن انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. لہذا یہاں باتوں میں نسبتاً سنگینی اگر پیدا ہو تو اس کی وجہ بہت واضح ہے. ممبر انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ روحانی سکون کے لیے ہے، رحمانی سیٹسفیکشن کے لیے ہے، یہ شیطان کے لیے نہیں ہے.
لہذا اگر اس سے روح کو اطمینان مل رہا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، ممبر حسینی ممبر ہے۔ لیکن اگر نفس کو سکون مل رہا ہو، کانوں کو تسکین مل رہی ہو، سماعت کی عیاشی ہو رہی ہو، تو پھر خود فیصلہ کر لیں کہ اس ممبر کا تعلق امام حسین سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ خود معیارات ہیں، مجھے اور آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ سود کا ایک درہم پروردگار سمجھانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو، اپنے نبی کی زبان سے کیا سمجھایا؟ اس نے کہا اگر اس کی کراہت کو، اس کی تاثیر کو سمجھنا چاہتے ہو تو اب سمجھو۔ ایک کیفیت ہے زنا کی، زنا کس قدر خوفناک گناہ ہے، اس کی سزا کی کیفیت کو سامنے رکھو۔ یہ زنا اگر خدا نہ خواستہ کسی مقدس مقام پر ہو جائے، اب میں تفصیلات بیان تھوڑی سی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے۔ عرب میں 2 بت تھے، آصاف اور نائلہ۔ آصاف اور نائلہ، یہ جو 2 بت تھے یہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھے، ان کو رکھا گیا تھا، ایک کو رکھا گیا تھا صفا پر اور ایک کو رکھا گیا تھا مروہ پر۔ عرب جاہلوں کی ذہنیت کی پستی کا مقام ایک اس جگہ پر نظر آتا ہے، اور پھر میں وہیں سے ایک مطلب اور ہے جو بیان کروں گا، چونکہ میرا موضوع بصیرت ہے اس لیے باتیں تھوڑی سی سنگین ہوں گی۔ کون تھے یہ؟ ان کے بارے میں تاریخ نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ دونوں متولی تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، دونوں بس خدمت گزار تھے۔ ایک مرتبہ کوئی اتفاق ایسا پیدا ہوا کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر دونوں نامحرم موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے پروردگار کے سامنے، روایات میں ملتا ہے قسم کھا کر کہا اس نے کہ جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہوں گے وہاں تیسرا میں ہوں گا، قسم کھائی ہوئی اس نے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ روایت نے کیا کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر، پس اس کا مطلب یاد رکھیے گا، مقدس مقام انسان کو شیطان بننے سے نہیں روک سکتا۔ انسان کے اندر دل میں تقدس ہوتا ہے کہ جو اس کو شیطان بننے سے روکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر خلوت، دونوں نامحرم موجود تھے، انہوں نے ارادہ کیا زنا کرنے کا خانہ کعبہ کے اندر، اللہ نے دونوں کے اوپر اسی وقت عذاب کو نازل کیا اور دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب اب غور کیجئے گا، عرب جاہل جب آئے اور انہوں نے دیکھا تو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ آصاف ہے، یہ نائلہ ہے، متوجہ بھی ہو گئے، اطلاع بھی مل گئی کہ ان دونوں نے اس طرح کا ایک قصد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے ان کو کیا کر دیا؟ پتھر کا بنا دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے انہی بتوں کو اپنا وسیلہ بنا لیا، اب انہی بتوں کی پوجا اور پرستش کرنا شروع کر دی، نکال کر ایک کو صفا پہ رکھا، ایک کو مروہ پہ رکھا، اور جب صحیح کرتے تھے تو ایک کو وہاں جا کے سجدہ کرتے تھے، دوسرے کو انشاءاللہ موضوع کبھی، اب آج اس دفعہ تو موضوع ہے بصیرت، کبھی موضوع رہا جاہلیت، تو پھر وہاں پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بدترین خلائق ہوں وہی سپر سٹار بن جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اور آپ نے، ہمارا ہیرو کون ہونا چاہیے؟ ہمارا ہیرو مالک اشتر ہونا چاہیے، ہمارا ہیرو جناب مختار ہونے چاہیے، ہمارے ہیرو جناب میثم تمار ہونے چاہیے، ہمارے ہیرو جناب عمار یاسر ہونے چاہیے، ہمارے ہیرو جناب عباس ہونے چاہیے۔ خواتین کے لیے ہیرو اس مقام پر کون ہونا چاہیے؟ جناب زینب ہونی چاہیے، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ ہونے چاہیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے، یہ ہمارے ہیروز ہونے چاہیے، یہ وہ ہونے چاہیے کہ جن جیسا بننے کی صلاحیت۔ لیکن اگر ان کی جگہ بدترین خلائق میرے ہیرو بنے ہوئے ہیں تب یہ ہوتا ہے نا، کیسے ہوتا ہے؟ جاہلیت کی وجہ سے۔
تو اب عرب جاہلوں نے کیا کیا؟ انہی کو اٹھا کر ماڈل بنا لیا تھا. یہ بتا رہا ہوں آپ کو سزا کس صورت کی کہ جب کوئی مقدس مقام پر زنا جیسے عمل کو انجام دینے کا اگر کرے تو پروردگار کے نزدیک وہ کس قدر اس کا مقام. اب اگر خدا نہ خواستہ مقام مقدس ہو، عمل زنا جیسا شنی اور پست عمل ہو، اور کیفیت خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ یہ کیفیت زنا محارم کے درمیان ہو رہا ہو، خدا نہ خواستہ وہ مرد اور عورت آپس میں بہن بھائی ہوں، ماں بیٹا ہوں، باپ بیٹی ہوں، یعنی حرمت کا رشتہ درمیان میں ہو. اب آپ بتائیے کہ وہ گناہ کہاں پہنچے گا؟ اور اگر یہ 70 بار ہو جائے، روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا تھوڑی سی. اجنبی ہوں، کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں اور زنا کا تصور پیدا کر لیں خانہ کعبہ کے اندر، تو کتنا ہے اللہ کے نزدیک خدا عذاب نازل کر کے ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ پتھر کا. اب اس کی کیفیت کو آپ محارم میں لے جائیں اور پھر اس کی کیفیت کو 70 مرتبہ بڑھا دیں. فرمایا 1 درہم کا ربا اور سود اس سے زیادہ خدا کے نزدیک برا ہے. اب اگر یہ بینکوں کے تھرو، یہ مختلف فائنینشل انسٹیٹیوٹس کے تھرو میرے اور آپ کے گھر میں آ رہا ہو، اور پھر میں اور آپ یہ تصور کریں کہ میں اس مکان کو برپا کر کر اس میں مجلس سید الشہداء برپا کروں گا، اس میں عبادت کروں گا، اس سے کوئی رحمانی کام انجام دوں گا. حرام اور حلال کے ذائقے میں فرق نہیں ہوتا عزیزوں، تاثیر میں فرق ہوتا ہے. لہذا میں آپ کو کہاں تک لے کر آیا ہوں؟ میں یہاں تک لے کر آیا ہوں. دوسرا جو اس نے کام کیا وہ کیا کیا ہے؟ حرام انٹرٹینمنٹ. جو آج سوشل میڈیا پر میں اور آپ جس چیز میں بڑی شدت گرفت، خدا کے لیے میں کئی دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں، آج بھی دہراؤں گا. یہ ہمارے اور آپ کے صرف نفس کی عادت کا مسئلہ ہے. آپ ذرا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں گے، آپ بڑے آرام سے ان چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ میڈیا، یہ فلمیں، یہ ڈرامے اس وقت سوائے خرابی پھیلانے کے اور کچھ نہیں کر رہے. البتہ اسی دوران آپ جانتے ہیں بالآخر خدا کے مجاہدین بھی موجود ہیں جو مذہبی اور اخلاقی موضوعات کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارا مٹیریل موجود ہے. آپ ذرا سی ہمت کریں گے، ذرا سا اپنے مزاج کو تبدیل کریں گے تو وہ حلال انٹرٹینمنٹ بھی موجود ہے. عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، وہ انٹرٹینمنٹ جس سے نفس کو سکون ملے شیطانی ہوتی ہے. اب طول تاریخ میں انسان نے قصے بیان کیے ہیں کس لیے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب اس انٹرٹینمنٹ کے قدیم زمانے میں 2 اثر تھے جو آج بھی موجود ہیں. ایک کیا؟ وقت گزارو. پرانے زمانے میں خاص طور پر سرد علاقوں میں کیا ہوتا تھا؟ راتیں بہت طویل ہوتی تھیں، دن بہت چھوٹے ہو جایا کرتے تھے. اب وہ ہمارے اور آپ کی طرح کے لوگ تو نہیں تھے. آپ جانتے ہیں آج کل جو حالات ہو گئے ہیں کہ ہم پوری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ سورج کا اور رات کا کوئی رابطہ سونے اور رات جاگنے سے ہوتا بھی ہے یا نہیں. ہم تو وہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ اندھیرا ہونے کے کچھ دیر کے بعد سو جاتے تھے اور 7-8 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد بیدار ہیں. رات میں 7-8 گھنٹے سے زیادہ ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر رات ہی 15 گھنٹے کی ہے، رات ہی 16 گھنٹے کی ہے تو کتنی دیر سوئے گا آدمی؟ اب بجلی موجود نہیں تھی، انٹرٹینمنٹ کا سامان موجود نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ رات کا ایک خاص حصہ ٹائم پر، آپ رات کو کچھ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آگ جلا کے اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے. ان میں سے قصہ گو کھڑا ہو کر قصہ بیان کرتا تھا. وقت اچھا، اب اس کا ہدف کیا ہوتا تھا؟ اس کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ یہ جو 8 گھنٹے گزارنے ہیں یہ کسی طرح سے دلچسپی کے ساتھ گزر جائیں تاکہ لوگوں کی جو نیند کا وقت ہے پھر وہ پورا ہو جائے اور وہ یہ وقت کسی طرح سے گزر جائے. دوسرا ہدف کیا ہے؟ دوسرا ہدف وہ ہے جو آج بھی میں اور آپ استعمال کرتے ہیں. اپنے بچوں کو سلانا ہو، نہ سو رہے ہوں بچے، ان کو آپ کو قصہ سنانا شروع کر دیں رات کو تو بچے سو جائیں گے. پس انسان نے بنیادی طور پر قصہ گوئی کو استعمال کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے، ذہنوں کو سلانے کے لیے. قرآن نے بالکل بالعکس استعمال کیا ہے قصے کو. نہ قرآن نے سلانے کے لیے قصہ بیان کیا ہے، نہ قرآن نے وقت کے ضیاع کے لیے قصہ بیان کیا ہے، اور نہ خدا نے انٹرٹینمنٹ کے لیے قصے کو بیان کیا ہے.
بس قرآن کا ہدف کیا ہے؟ ذہنوں کو بیدار کرنا. قرآن کا مرحلہ کیا ہے کہ یہ اتنا قصہ پڑھیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. قرآن کا ہدف صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیوں کے اندر پریکٹیکل امپلیکیشن ہے. لہذا جتنے بھی قصے خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان کو مختصر صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اتنی بات کرو جتنا ان کے فائدے کے لیے ہو. ان کو اتنی بات بتاؤ جو ان کے فائدے کے لیے ہو, جو ان کو جگانے کے لیے ہو. صرف تمام انبیاء کے قصوں میں سے اللہ نے صرف وہ نکات بیان کیے جو انسان کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے ہیں, سلانے کے لیے نہیں ہیں. لہذا یاد رکھیے گا, خود منبر کے اوپر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی مجلس وہ ہے کہ جو حسینی راستے پر ہے اور کون سی نہیں ہے, بس یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میرے نفس کو سکون مل رہا ہے یا نہیں, اور اس کے بعد میری روح پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں. اگر مجلس روح پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کا مطلب رحمانی مجلس ہے, حسین کی مجلس ہے. لیکن اگر کسی مجلس کی تاثیر یہ نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. لہذا غور کیجئے گا. میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا اور انشاءاللہ کل گفتگو کو یہیں سے آغاز کروں گا. سورہ مبارک یوسف پورا قصہ بیان کرنے کے بعد پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, قل, اے حبیب آپ کہو. کیا کہو؟ ہاذہی سبیلی. انشاءاللہ تفصیلات میں عرض کروں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہاذہی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. اب غور کیجئے گا, یہ جو پیغمبر جس کو اپنا راستہ کہہ رہے ہیں, اور کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں؟ خدا کے کہنے پر. پروردگار تو نے پورے قرآن میں جہاں پر بھی کہا سبیل کو ہمیشہ اپنی طرف نسبت دی, صراط کو اپنی طرف نسبت دی, تمام راستوں کو اپنی طرف نسبت دی. یہ اس مقام پر تو قل کہہ کر, غور کیجئے گا, یہاں پر پروردگار پیغمبر سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اے پیغمبر, مثلا ہمارا, اب غور کیجئے گا کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میرا نہیں. اے پیغمبر کہو, 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 کہو. کیا کہو؟ ہاذہی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. جہاں پر آ کر کسی کا راستہ خدا کا راستہ بن جائے اسی کو ہمارے ہاں وسیلہ کہتے ہیں. شفاعت کا مطلب ماشاءاللہ. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سلامت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر بابرکت اور اسی طرح سے عشق آل محمد کے ساتھ عطا کرے. عزیزان من, مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہو کیا؟ ہاذہی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرتن, اور دعوت دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں الی اللہ, اللہ کی طرف, علی بصیرتن, بصیرت کے ساتھ. میرا راستہ ہے. میرے راستے کی پہچان کیا ہے؟ جو میرے راستے پر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ دعوت کس کے ساتھ ہے؟ علی بصیرتن, بصیرت کے ساتھ ہے. یہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ انا ومن اتبعنی. کون ہے یہ؟ یہ وہ ہیں کہ کون ہے بلانے والے؟ اس سبیل, یہ جو میری سبیل ہے اس پر خدا کی طرف بلانے والے بصیرت کے ساتھ کون ہیں؟ میں اور میری اتباع کرنے والے.
انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. ایک مقام پر یہی لہن ہے، قل اے حبیب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو. تم نے کی نہیں ہے، کرو. یہاں آیت کہہ رہی ہے میرا راستہ ہے جو اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہے، وہ کون ہے؟ میں، اور جس نے میری اتباع کر لی. تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مقامات کیا ہیں. فرمایا وسبحان اللہ، اللہ پاک اور منزہ ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. عزیزان من، یہ دعوت کہ جو پیغمبر نے دی، یہ دعوت کہ جو پیغمبر کی اتباع کرنے والوں نے دی، اللہ کی طرف بلاتی ہے اور بصیرت کے ساتھ. کون ہے یہ اتباع کرنے والے؟ عرض کروں گا. لیکن خدا کی طرف بصیرت کے ساتھ بلانے والوں میں اگر کوئی معیار قائم کیا جائے تو کربلا سے بلند مقام اس آیت کا کوئی اور نہیں ہے. ایسی دعوت کہ جو نوکے سنا پر بلند ہو کر دی جائے، اور ایسی دعوت جو بصیرت کامل کے ذریعے سے. کربلا سے زیادہ بڑا مقام ہمیں کوئی اور نہیں ملتا. آج میں نے عرض کیا کہ ورود کی تاریخ ہے شام میں. سفر کب سے شروع ہوا آپ جانتے ہیں؟ 11 محرم کی صبح. ابتدا آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور پھر مقامات عرض کر کے اس سفر کی انتہا تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا. 10 محرم کا سورج، عاشورہ کا سورج. عاشورہ کے سورج نے جو دیکھا وہ تاریخ میں سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا. 3 دن کے بھوکے پیاسا لشکر ہے جو زمین کے اوپر بہترین انسانوں کا مجموعہ ہے، اور بدترین انسانوں کے ہاتھوں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، اور کائنات میں خدا کے محبوب کا محبوب حسین ان کے جنازے اٹھا رہا ہے. علی اکبر جیسے کی شہادت کو دیکھنا آسان نہیں. جناب قاسم، جناب اون و محمد جیسوں کی جنازوں کو اٹھا کر لانا آسان. گویا ان کی شکل میں ایک ہی دن میں کبھی علی اکبر کی شکل میں یہ سورج پیغمبر کے بدن کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کبھی جناب قاسم کی شکل میں امام حسن مجتبیٰ کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کبھی حضرت عباس کی شکل میں مولا کائنات کو، اور پھر خود سید الشہداء امام حسین کو. سر کو کاٹا گیا، لباس سے بدن کو چھینا گیا. جس ملعون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی نہ اتری، وہ ملعون انگوٹھی کی خاطر میرے مظلوم مولا کی انگلی کو کاٹ رہا ہے. اور جب لباس سے بدن لوٹ لیا گیا، پیروں سے نالین اتار لی گئی، تو پھر اس گودال میں گھوڑوں کی نال بندی کر کے گھوڑوں کو ایسے دوڑایا گیا کہ کائنات کی محبوب ترین شخصیت کا بدن خاک اور خون میں یکساں ہو گیا. مظلوم کے لاشے کو اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ زیارت ناہیہ میں امام خون کے آنسو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس جسد اطہر پر جس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف
اور دوسری طرف کی پسلیاں ایک طرف چلے. خدا جانے اس جنازے کا حال کیا ہو. 10 محرم کے سورج نے یہاں تک دیکھا تھا، لیکن 11 محرم کے سورج نے جو دیکھا وہ 10 محرم کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے کہ 11 محرم کے سورج نے ان بیبیوں کے سروں کو کھلا ہوا دیکھا جنہیں کائنات نے کبھی کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا. جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے تو کربلا کی خاک پر جلے ہوئے خیموں کے درمیان وہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو چادر تطہیر کی وارث ہیں. یہ وہ بیبیاں ہیں جن کے سروں کو کبھی بھی آسمان نے کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا. ابھی یہ بیبیاں خوف سے کانپ ہی رہی تھیں، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ایک مرتبہ ملعون ہاتھ میں درے لیے ہوئے اور تازیانے لیے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور تازیانے مار کر بیبیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بے کجاوا اونٹوں کو لا کر بیبیوں پر ان پر سوار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا خبردار، ساری بیبیوں کو میں خود سوار کراؤں گی. ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کرا دیا. بس عزادارو جب اپنی سواری کے پاس آئی، ایک مرتبہ تو ذہن میں وہ مرحلہ آیا ہوگا نا کہ جب مدینہ سے چلی تھی کیا شان تھی میری، کیا شوکت تھی میری. ارے کوئی آبا کے دامن کو تھام رہا تھا، کوئی بازو کو سہارا دے رہا تھا، کوئی اپنا زانو طے کر کے رکھ رہا تھا کہ میں اس پر پاؤں رکھ کر. ارے محمل تھی، ہودج تھی، ہماری تھی، پردے ڈلے ہوئے تھے. آج زینب ہے، بے کجاوا اونٹ ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. شاید یہی سوچ رہی تھی جب ایک مرتبہ بیمار اپنی ہتکڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں آج آپ کو آپ کا بیمار بیٹا سید سجاد سوار کرائے گا. بس عزادارو ایک مرتبہ بیبیوں کو سوار کرا کر جو دوسرا ظلم کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان سواریوں کو گنج شہیدہ میں اس جگہ سے گزارا گیا جہاں پر ان بیبیوں کے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اونٹ اس مقام پر پہنچے بیبیوں نے ایک مرتبہ ایسے انداز میں گریہ کرنا شروع کیا اپنے عزیزوں کے جنازوں کو دیکھ کر کہ وہاں پر آ کر اونٹ ایک مرتبہ ٹھہر گئے. اس گریہ کی اور نالے کی وجہ سے اونٹوں نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا. جتنے تازیانے مارے گئے اونٹوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. لیکن ان ظالموں نے ان اونٹوں کو زمین پر بیٹھنے بھی نہیں دیا. اب جب بیبیوں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، تاریخ کہتی ہے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے بیبیوں نے زمین پر گرانا شروع کیا. میں ایک مرتبہ کہوں گا مولا عباس جب آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے تھے آپ کی بڑی مظلومیت یہ تھی، آپ کے دونوں بازو قطع ہو چکے تھے، لیکن مولا اونٹ کی پشت سے گزرنا اور وہ بھی بیبیوں کا پس گردن ہاتھ بندے ہونا، خدا جانے وہ کیا منزل ہوگا. بیبیوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین پر گرایا، ایک مرتبہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے. ارے کوئی علی اکبر کی لاش پر رو رہی تھی، کوئی قاسم کی لاش پر رو رہی تھی، لیکن جناب زینب ایک مرتبہ اپنے آپ تو اس گودال میں لے کر گئی جہاں مظلوم بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے. 4 سال کی سکینہ بھی جناب زینب کے پیچھے پیچھے جا کر اب جو گودال میں آ کر حسین کے لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ زینب سلام اللہ علیہ تڑپ گئی. بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے واہ محمد واہ مصیبت، ارے نانا صلی علیہ افضلی کا سما، ارے نانا آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، لیکن نانا ہاں حسینون، ارے یہ آپ کا حسین ہے. آ کر اپنے حسین کو دیکھے المرمل بالدماء جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، المقطوع الاعضا، ارے جس کے اعضا کو کاٹ دیا گیا ہے، وہ بناتوں کا سمایا اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر کے لے کر جا رہے ہیں.